من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم خطبہ حمام خطبہ متقیان کی 20ویں پارٹ پہ آ گئے ہیں، جس پہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیں اور بہت زیادہ متقیوں کی کوالٹیز بتاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو لاسٹ میں جو متقی کی کوالٹیز کی تھی، اس میں ہم نے مولا کی ان کوالٹیز میں سے کیا تھا جس میں مولا فرماتے لا یحیف علی یبغض ولا یاثم فی من یحب یعترف بالحق، کہ یہاں میرے مولا اتنا اچھا بیان کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ لا یحیف علی یبغض، کسی کے ساتھ جس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، ولا یاسم فی من یحب، اور کسی کے ساتھ اگر محبت کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ نہیں کرتا ہے، یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ، حق کی گواہی دیتا ہے اس سے پہلے کہ حق جو ہے حق ظاہر ہو جائے، حق کے ظاہر ہونے سے پہلے حق کو جانتا ہے اور اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یعنی یہاں میرے مولا اتنا خوبصورت بتاتے ہیں کہ حق کا اعتراف کرتے ہیں، حق کو جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب حق ظاہر ہو جاتا ہے پھر مجبوراً اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن امام فرماتے کہ نہیں، متقی ایسے نہیں ہوتے، متقی ہوتے ہیں کہ پہلے سے ان کو حق کا پتہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کتنا خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں کہ متقی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ عدالت کے پیچھے چلتے ہیں۔ متقی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کی امانت ہوتی ہے نا، امانت دینے کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی جس کے پاس امانت رکھتے ہیں وہ لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ خود اس کو امانت دینے کے لیے جاتے ہیں، اور جس کا قرض ہوتا ہے وہ قرض لینے کے لیے نہیں آتا، قرض دار خود جاتا ہے قرض دینے کے لیے۔ تو کتنی خوبصورت ہو جائے اگر ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں تو ہمارا معاشرہ تو جنت بن جائے، لیکن ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل اپوزٹ ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی امام نے کہا کہ اگر دشمنی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ عدالت اور انصاف کی حدود کو نہیں توڑتا ہے، وہ حد میں رہتا ہے عدالت اور انصاف کی۔ اچھا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتق الناس من قال الحق فیما لہ وعلیہ، متقی ترین لوگ وہ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے لیے ہو یا ان کے اوپر ہو، یعنی ان کے خلاف ہو، دونوں باتوں میں متقی حق کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میرے مولا 7 صفتیں اور بتاتے ہیں متقیوں کی، اور وہ 7 صفتیں کتنی خوبصورت ہیں۔ میں وہی سوچ رہی تھی کہ میرے مولا آپ جو متقیوں کی صفتیں بتا رہے ہیں، میں تو عجب ہو رہی ہوں، میں سوچتی ہوں واقعاً یہ جو ایک کلام ہے نا، یہ صرف ایک امام کا ہی ہو سکتا ہے، امام کے علاوہ تو کوئی یہ کلام کہہ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، امام کیا فرماتے ہیں، وہ جو آگے باقی جو صفتیں ہیں اس میں لا یضیع من مستحفظ ولا ینسا ما ذکر ولا ینابذ بالالقاب ولا یزار بالجار ولا یشمت بالمصائب ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق۔ کتنی خوبصورت میرے مولا کوالٹیز بتاتے ہیں، کہتے ہیں لا یضیع ما استحفظ، کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس کو دی جاتی ہے نا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اتنی خوبصورت میرے مولا نے کوالٹی بتائی، لا یضیع مستحفظ، کہ متقی کی ایک اندر یہی تو خاص صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز کو ضائع نہیں کرتے، مینس اس کی حفاظت میں پوری کی پوری اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو سورہ مومنون میں بھی خداوند عالم فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
تو یہاں پر بھی خداوند عالم بتاتا ہے کہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، جو بھی چیز ان کے حوالے کی جاتی ہے، پھر وہ امانت کسی کی بات ہو، کسی کا راز ہو، کسی کی سیکرٹ ہو، کسی کا غم، دکھ، رنج، یا کسی کی چیز ہو، فزیکل چیز ہو یا معنوی چیز ہو، یا پھر اس میں آ جاتا ہے جیسے قرآن جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان تو الگ ہے، لیکن جو اللہ کی امانت ہے ان کو بھی بہت اچھے سے رکھتا ہے۔ اللہ نے جو ان کو امانتیں دی ہیں، فار ایگزامپل قرآن دیا ہے، احکام جو ہمارے پاس شریعت ہے وہ دی ہے، اولاد جو اللہ نے اس کو دی ہے، جو بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے، اور پھر دوسری جیسے مختلف ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، تو اس امانتوں میں کوتاہی نہیں کرتا، اس میں غفلت نہیں کرتا، ان کو ضائع نہیں کرتا۔ کتنا میرے مولا جو ہے وہ کتنا خوبصورت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے لا ینسا ما ذکر، بہت ہی خوبصورت چیز ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا ینسا، وہ نہیں بھلاتا، ما ذکر، جو کچھ اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ یعنی کہ متقی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے دوستوں میں سے، ماں باپ نے، استادوں نے، ٹیچرز نے، جس نے بھی اس کو ہدایت کی بات کی ہے، اچھی بات کی، جہاں سے بھی اس نے وہ سنی ہے اچھی چیزیں، وہ کبھی بھی اس کو بھلاتا نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اس کو لگتا ہے کہ اب میرے پاؤں جو ہے وہ ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں، یا شیطانی وسوسے جو ہے وہ مجھے گھیر لیں گے، فوراً وہ ذکر، وہ یاد دہانی، وہ نصیحت، وہ وصیت، وہ سب اس کو یاد آ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ پھر ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے نا، قرآن کی آیت میں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہاں پر بھی جب ہم قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، ان الذین اتقوا، بے شک متقی وہ ہوتے ہیں جب ان کو مسہم، ان کو چھوتی ہے، پکڑتی ہے، طائفۃ من الشیطان، شیطان کے گروپ میں سے کوئی گروپ ان کو پکڑتا ہے، یعنی وہی وسوسے اور ان چیزوں کے لیے، تذکروا، ان کو وہ سارا ذکر، نصیحت، جو بھی اس نے مجلس سے سنی، درس سنا، قرآن پڑھا، ماں باپ نے، استاد نے، دوستوں نے، جس نے بھی جو اچھی بات بتائی، فوراً ان کو یاد آ جاتی ہے کہ اس وقت پھر وہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اس وقت وہ بصیرت ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو میرے مولا ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک عام سی بات ہے۔ کیا بات ہے عام سی؟ کہ ایک دوسرے کو بہت برے الفاظ سے پکارتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو پسند نہیں کرتا ہے، پر محمد اور آل محمد بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو خراب الفاظ سے بھی نہیں پکارتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو انڈین اور پاکستانی، میں وہی کہوں گی، جو ہم لوگ ہندی ہیں، ہم لوگ میم بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر میم بناتے ہیں فوراً، اتنے بڑے میم، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، بہت برا لگتا ہے۔ بھلے دشمن ہی کیوں نہ ہو، بھلے کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو برا کہہ سکیں۔ حتیٰ کہ قانون یہ ہے، اگر ہم فقہی مسائل پڑھتے ہیں تو فقہی مسائل میں یہ آتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ مجرم کو، گناہگار کو جب سزا دیتا ہے نا، تو اس کو سزا سنانے کا حق ہے، اس کو لفظ بولنے کا حق نہیں ہے، یعنی اس کی انسلٹ کرنا، بے عزتی کرنا، اور اس کو برے الفاظ کہنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ تو مجھے یہ شریعت کہتی ہے، تو قرآن کی آیت بھی ہمیں منع کرتی ہے۔ کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ ہم لوگ کیوں سمجھتے نہیں؟ خدا منع کر رہا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کسی کو غلط خراب لفظوں سے بولنا حرام ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ پاتے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیوں قرآن سے اتنی دوری ہے ہماری۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں بھی خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم علی ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من النساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے، یہ واجب ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں بالکل ہرگز یہ کام نہ کرو۔ جس چیز سے اللہ منع کرتے ہو اس کو کرنے سے عذاب ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کہتا ہے کرو اس کو نہ کرنے سے عذاب ہوتا ہے۔
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کی یعنی ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان یکونوا خیرا منہم، کہ شاید وہ قوم تم سے بہتر ہو۔ اور خدا کہتے ہیں ولا نساء من النساء، اور ایک عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جس کا مذاق اڑا رہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑی، یا پھر آپ اللہ کی نظر میں بڑے تھے اور مذاق اڑایا تو آپ اللہ کی نظروں میں گر گئے اور وہ بلند ہو گئے۔ پھر اللہ کہتا ہے ولا تلمزوا، اور ایک دوسرے کے عیب، جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے عیب ظاہر نہ کرو۔ پھر ہم آتے ہیں عیب جو ہے اس میں روٹ ورڈ سے لمزہ، لمزہ ہم پڑھتے ہیں سورہ ہمزہ، وہاں پر بھی خداوند عالم نے کہا نا ہمزۃ لمزہ، تو ایک ہوتا ہے لمزہ، ایک ہوتا ہے ہمزہ۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، لمزہ یعنی سامنے برا برا بولنا، اور ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برا بولنا۔ اچھا، یہاں خدا کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے سامنے کسی کو برا برا مت بولو، انفسکم ولا تنابزوا، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نبذ ہے، اس کا ولا تنابزوا کے روٹ ورڈز ہیں ربذ اور نبذ، اور نبذ کی میننگ ہوتی ہے کہ برے لفظوں سے کسی کو پکارنا، برے لفظوں سے کسی کو کہنا۔ تو یہاں پر بھی آتا ہے تنابز کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ برے القاب اور بری آواز سے بات کرنا۔ تو یہاں پر بھی خدا کہتا ہے ولا تنابزوا، یہ بھی واجب ہے، آرڈر ہے، ہرگز ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ برے لفظ اور بری آواز، بری چیزوں سے بات نہ کرو، بالالقاب، ایک دوسرے کو لقب بھی نہ، جیسے ہمارے ہاں نہیں بہت شارٹ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بول دیتے ہیں۔ بئس الاسم، یہ سب سے برا نام ہے، اور خداوند عالم کہتا ہے کہ برے ناموں سے، برے القاب سے نہ پکارو۔ الفسوق بعد الایمان، اللہ کہتا ہے یہ فسق، ایمان کے بعد اگر تم نے یہ کام کیا تو جس طرح سے گندم جو ہے وہ اپنے خوشے سے، اپنے چھلکے سے باہر آتی ہے، تم کو بھی میں ایسے اپنے چھلکے سے باہر نکال کر پھینک دوں گا۔ عجب ہے کیوں ہم اس چیز کو سوچتے نہیں کہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ نہ کرو، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ کہتا ہے الفسوق بعد الایمان۔ فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گندم کا دانہ جب اپنے چھلکے کے اندر ہوتا ہے، اس چھلکے سے اس کو جدا کیا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فسق۔ میں تمہیں ایسے نکال کر پھینک دوں گا جس طرح سے گندم کے دانے کو اس کے چھلکے سے، تو تمہیں بھی ایمان سے ایسے نکال کر پھینک دوں گا۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ابھی بھی اگر اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو ہم الظالمون، وہی تو ظالم ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا ہمیں پہلے سے ہی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا البتہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا جو ہے وہ ہمسائے کی بات کرتے ہیں نا، ولا یزار بالجار، کہ تم لوگ ہرگز اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ کتنا میرے مولا ہمیں کتنا سکھا رہے ہیں، کاش ہم سیکھ پاتے۔ بار بار میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت مولا کائنات کہہ رہے تھے اللہ اللہ فی جیرانکم فإنکم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہم یورثہم، کہ خدا را فی جیرانکم، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، فإنہم وصیۃ نبیکم، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے، کہ جس وصیت کو، جس سفارش کو تم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ اس وصیت کو کبھی مت بھلاؤ، کہ اتنی رسول خدا نے مجھے وصیت کی کہ میں یہ سوچنے لگا، میں گمان کرنے لگا کہ شاید جو میرے پڑوسی ہیں وہ میری پراپرٹی میں، میری چیزوں میں وارث قرار پائیں۔ تو کتنا یہاں پر میرے مولا نے بتا دیا کہ خدا را آپ جو ہو وہ خیال رکھو پڑوسیوں کا۔ لیکن اس کے بعد جو میرے مولا کوالٹی بتاتے ہیں نا، وہ بہت ہی دل کو چھو جاتی ہے اور بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَلَا يَشْمَتُ بالمصائب، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اللہ کرے ہم اس کو سمجھ پائیں۔ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ بھی نہیں پاتے۔ میرے مولا فرماتے ہیں شمت کا مطلب ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا شمت، تو شمت کا مطلب ہوتا ہے یشمتو، یعنی کسی کو سرزنش کرنا،
اور کسی کو برا برا بولنا یا نا کسی کو بلیم کرنا یا کسی کے دکھ میں خوش ہونا۔ تو یہاں اتنی اچھی میرے مولا بات بتاتے ہیں، البتہ زیادہ تر تو میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے، لیکن ہے، پھر بھی ہے، بہت نہیں ہے لیکن ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کسی کے اوپر کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کو ملامت مت کرو، اس کو برا برا مت بولو، اس کو بلیم مت کرو۔ یہ میرے مولا نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ کہ کون کس مصیبت، کس پریشانی سے گزر رہا ہے اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی میرے مولا فرماتے ہیں من شمت بمصیبت نزلت بأخیہ لم یخرج من الدنیا حتی یفتنن۔ یہاں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دکھی ہو اور اگر کسی کو غم ہو، مشکل ہو یا کوئی پریشانی میں ہو اور کسی کے غم زدہ پر نمک چھڑکنا اللہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کے دکھ پریشانی کو دور نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے غم اور تکلیف اور رنج کے اوپر نمک چھڑکیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں صاف صاف بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، من شمت بمصیبت نزلت بأخی لم یخرج من الدنیا حتی یفتنن۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ کی مصیبت پر ہنستا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کے اوپر بولتا ہے، اس کو شماتت کرتا ہے، سرزنش کرتا ہے، تو خدا بند عالم اس کو، یہ جس نے یہ کیا ہے، لم یخرج من الدنیا، اس دنیا سے کبھی بھی وہ نہیں جاتا جب تک وہ مصیبت خود اس کے اوپر نہیں آ جاتی۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں خود کو اپنی اس مصیبتوں سے بچانا ہے کہ وہ مصیبت خدا نہ خواستہ ہم کسی کو کچھ برا برا بولے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آ کر ہی رہے گی، تو اللہ کرے گا کہ ہم کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہوں گے اور اس پہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی بہت ہی بار منع کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا جو صفت بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا يَدْخُلُ الْبَاطِلُ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، کہ صفت متقیوں کی ایک اور صفت ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے کہ وَلَا يَدْخُلُ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ داخل نہیں ہوتے ہیں باطل میں، اور پھر وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، اور وہ حق سے بھی باہر نہیں ہوتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت میرے مولا بتاتے ہیں کہ جو پرہیز کرتا ہے، اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پہ اگر میں 10 مجلسیں پڑھوں، اگر عشرہ پڑھوں نا تو بھی کم ہے، کیونکہ حق کے اندر ہی رہتا ہے۔ اللہ کی حق کے اندر رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کی قرآن میں، اللہ کے جو نبی ہیں اس میں، اور اللہ کے جو معصومین ہیں اس کے دائرے سے وہ خارج نہیں ہوتا، اسی کے اندر رہتا ہے، اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کی سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، اور وہ حق سے باہر نہیں نکلتا، داخل اس میں باطل وَلَا يَدْخُلُ، جب وہ ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں وہ باطل کو داخل نہیں کرتا، کسی بھی صورت میں وہ اپنے دائرے محمد اور آل محمد، قرآن، اللہ کے قانون کے اندر کبھی بھی باطل داخل نہیں ہوتا اس کے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ، اور وہ جو حق کا اس نے دائرہ کھینچا ہے، اللہ، رسول، قرآن، اہل بیت، ان سب چیزوں کا، تو اس سے وہ باہر بھی نہیں نکلتا، وہ حق میں رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم نے متقیوں کی کوالٹیز کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ہم کوالٹیز کریں گے متقیوں کی، اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد صرف 2 پارٹس ہمارے پاس رہ جائیں گے اور ہمارا خطبہ متقین ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، پھر آج مولائے کائنات کا دن ہے، اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں علوی، محمدی، فاطمی، حسنی، حسینی اور الہی بنا، اور ہمیں قرآن اور اہل بیت کا سچا پیروکار بنا، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ وصلی اللہ علی محمد